ان کو ہم لوگ کمیٹیز میں بھی بلائیں گے اور ان کی پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے اور ان کے آڈٹ پیراز کو بھی ہم لوگ چیک کریں گے کہ آیا پولیس کی جو کارکردگی رہی ہے اس پہ ان کی کرپشن کیا رہی ہے، وہ بھی ہم لوگ انرتھ کر کے پاکستان کے سامنے رکھیں گے اور ان کی پرفارمنس بھی ہم لوگ سامنے رکھیں گے کہ دن دہاڑے جو جرائم پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس پہ ہم لوگ یہ بھی دکھائیں گے کہ اس میں یہ پولیس افسران بہت سارے بھی ملوث ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یاسر صاحب، نہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آرز درج بھی کی ہیں اور ڈکیتی کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں تو پولیس پھر انکاری ہو گئی کہ یہ تو ہم تھے بھی نہیں۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کی شرح اور جرائم کی شرح کتنی زیادہ ہوئی ہے ان لوگوں کی کرپشن اور ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے۔ دیکھیں، جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس وہ آرم ہے جو کہ گورنمنٹ کے نیچے ڈائریکٹلی جا کے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، لوگوں کا تحفظ کرے، نہ کہ لوگوں کو شدت اور تشدد کا نشانہ بنائے۔ لہٰذا وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ آپ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں، ان کے بھی اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، ان کی بھی جانچ پڑتال ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ جو بھی آپ کے سٹرکچر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں ان ساروں کے ظاہری بات ہے ان کے آڈٹ پیراز ایٹسٹرا آتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ سوری، ذرا اونچا بولیں گے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم نے جو پہلے نیگوسیشن آئی ایم ایف ہمارے پاس پچھلے سال بھی آیا تھا اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قرضہ جو ہے آپ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ جاری کر سکتے ہیں، پر اس پہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے ٹائم کے اندر ہونا چاہیے، ایز پر دا کانسٹیٹیوشن۔ پہلی بات اس پہ جو میں پھر دہراتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، اس کو وائلیٹ کیا اور وہ ٹرم آگے گئی۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے الیکشن کو آگے لے کے گئے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں، پہلی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت، کیونکہ میں خود فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز اور فیڈرل منسٹر فار انرجی رہ چکا ہوں، تو سب سے اہم بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ جس ملک میں آپ اکنامک افیئرز میں جب ملک قرضے لیتا ہے، آئی ایم ایف آپ یاد رکھیے گا وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے، وہ آپ کو ایمرجنسی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک آپ کو سٹرکچرل ریفارمز کے لیے پیسے ریلیز کرتا ہے۔ تو جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آتی جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، آپ وہ سٹرکچرل ریفارمز نہیں آ سکتے ہیں، اور وہ سٹرکچرل ریفارمز قرضے کی صورت میں آپ کو بھاری قرضے لینے پڑتے ہیں۔ سو لہٰذا اس طرح کی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جس طرح کی شہباز شریف کی ہے اس وقت، ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور نہ ان میں وہ گٹس ہیں کہ وہ ریفارمز لا سکیں۔ وہ ایک ہارٹ آپریشن صرف اور صرف ایک چھوٹی سی پٹی لگا کے اور ڈسپلن کی گولی کے ذریعے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ نہیں ہوگا۔ اور ہمیں ڈر یہ ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کے نام پہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت، سو کالڈ حکومت وقت، یہ ناجائز حکومت ہے، یہ وہ پیسے کا ضیاع کرے گی اور اس کو ہم لوگ چیک اینڈ بیلنس سے کنٹرول کریں گے۔
سب سے پہلے تو ٹکا خان صاحب میں یہ بات کہتا چلوں کہ جو آصف زرداری ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وہ ایک انکمپلیٹ ہاؤسز سے الیکٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں، اور الیکشن پروسیس جو ہے وہ غلط تھا۔ ہم نے بارہ بار اس چیز کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ناقص اسمبلی اور ناقص سپیکر، ناقص ڈیپیوٹی سپیکر، آپ کا اللیگل وزیر اعظم، چیف منسٹر پنجاب، یہ لوگ سامنے آئے ہیں۔ ہاؤس ہی نہیں کمپلیٹ، آپ کر نہیں سکتے تھے، نمبر ایک۔ اور اسی سٹرکچر سے آپ ایک اللیگل پریزیڈنٹ کو سامنے لا رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ ایکویژن کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ ایک انویل صدر ہیں، وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ صحیح معنی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ سو لہٰذا ایک صدر جو کہ جن کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اپنی ڈیوٹیز کیسے سر انجام دیں گے، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ ایسے مسائل بنتے ہیں اور وہ ان کی طبیعت ناساز ہو، وہ ایکٹیویٹی لیول نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہیں ہی نہیں۔ سب سے پہلی دوسری اہم بات یہ ہے۔ سو لہٰذا ان کی ابیلٹیز کہ وہ کسی قسم کی مفاہمت کریں، وہ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے۔ اس وقت وہ مفاہمت نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنا علاج کرائیں، وہ اس وقت اپنی جو آرام ہے وہ کریں، مملکت کے مسائل جو ہیں وہ چلانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک مطلب بنیادی چیز ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کو اپوزیشن کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے 18th امینڈمنٹ کے بعد آئی، اور اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی ٹرانسپیرنسی آتی ہے۔ یا حکومت کے ارادے کچھ اور ہیں تو حکومت نے بھی اسی ہاؤس میں بیٹھنا ہے، سو کالڈ حکومت نے۔ اور میں یہ بارہا بار کہہ چکا ہوں کہ حکومتی بینچز پہ مفاداتی ٹولوں کا ایک جھنڈ سا بنا ہوا ہے، جس میں کڑچھے بھی ہیں، چمچے بھی ہیں، گینتی بھی ہیں، بیلچے بھی ہیں، کھرپے بھی ہیں۔ دوسری سائٹ پہ آپ کا ایک آگ سے مطلب عبور کیا ہوا ایک وہ شخصیات موجود ہیں جو کہ کندن بن چکی ہیں، جو کہ ایک تلوار، ایک لوہے کی تلوار بن چکی ہیں۔ اور آپ نے اپوزیشن کا رول دیکھ بھی لیا ہے، 4 سیشن ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے، اور واضح طور پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری ایک ووٹ ایک شخص بھی ادھر ادھر نہیں گیا۔ ہم لوگ منظم ہیں، اپنی آواز وہاں پہ اٹھانا جانتے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور حکومت کو پتہ لگے گا کہ اسمبلی میں بیٹھنا کس چیز کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی صورتحال یا آتی ہے تو مجھے پیپلز پارٹی کے اندرونی مسائل کا تو نہیں پتا، پر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اسی وقت یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، نمبر ایک، کیونکہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، نمبر دو۔ نمبر تین بات آپ نے بات کی محسن نقوی کی، غالباً محسن نقوی جو ہے وہ یہاں پہ یا سینٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے، اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ آنا پڑے گا، اس کو اپنے جو غیر آئینی غیر قانونی جو اس نے ایکشنز لیے تھے اس کے بارے میں اس نے جواب دہی دینی پڑے گی۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اپنی عمر میں بہت سارے وقت کے فرعونوں کو دیکھا ہوا ہے، اور میں یہ بات اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ وہ وقت کے فرعون پھر جا کے بعد میں جس وقت کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جا کے پھر پیر بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آخر میں میرے ساتھی، میں نے ابھی دیکھا ہے
یہاں پہ ہمارے دونوں ساتھی آ گئے ہیں, علی مغل صاحب بھی آ گئے اور عامر مغل بھی آ گئے سوری, اور علی بخاری صاحب بھی آ گئے. آپ بخاری صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ پروٹیسٹ میں تھے اور انہوں نے بات چیت کی, آپ آ جائیں. جی کابینہ کے بارے میں جی ٹکا خان صاحب, کابینہ فیڈرل کابینہ کے بارے میں آپ نے پوچھا 0 + 0 + 0 + 0 × 0 / 0 نمبر 1. دوسری چیز, ان کو مانیٹر کیسے کریں گے؟ زیرو کو آپ کیسے, ان کی کیا کارکردگی ہوگی؟ وہ تو مطلب ان کی کارکردگی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں, ان میں کیپیبلٹی اس سو کالڈ حکومت نے نہیں ہے وہ کچھ کر سکیں. انلیگل حکومت ہے, انہوں نے آئیں بائیں شائع کر کے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. جو سو کالڈ وزیر اعظم اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی تقریر سے شروع کرتا ہے کہ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا, اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کون سی جگہ پہ کیا کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں شہباز شریف. اس کے کابینہ والوں کو بھی نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اللہ اللہ خیر صلاح. جی ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی مینجمنٹ نہیں کرنی. ہم لوگ صرف اور صرف ایک چیز کے پوائنٹ پہ ہم لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ جو فارم 47 کے ذریعے چرایا گیا ہے وہ ہم لوگ واپس لیں, کیونکہ یہ میرے ساتھی ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب بھی موجود ہیں, علی مغل صاحب بھی موجود ہیں, دونوں ساتھیوں کے فارم 45 سارے کے سارے موجود ہیں. پر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنی جو آنکھیں ہیں وہ قصداً بند کی ہوئی تھیں اور اس کو اگنور کیا تھا, اور اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جی اوور ٹو یو بخاری صاحب اور پھر مغل صاحب آپ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ عمر جی آپ کا, اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے قائد عمران خان صاحب نے پرامن پیسفل احتجاج کی کال دی ہوئی تھی کل. اس سلسلے میں ہم کیونکہ تینوں اسلام آباد کے ایم این ایز, عامر مغل صاحب بھی موجود ہیں, شعیب شاہین صاحب اور میں, جو ہم 50 ہزار ووٹ سے جہاں سے جیتے, ہم لوگوں نے بھی کال دی. اور ایک پیسفل پرامن ہم نے احتجاج تھا جو ہم نے پریس کلب آنا تھا, اور وہاں پر آ کے ہم نے اپنا ڈسپرس کرنا تھا احتجاج. لیکن آپ نے دیکھا کہ پریس کلب کے سامنے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے مشینری لگا کر بڑے بڑے گڑھے کھود دیے پارک کے سامنے, جہاں پر جو ہے بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ جو آپ نے پریس کلب کے سامنے پارک کے اندر جا کے جہاں پر ساری احتجاج ہوتے تھے وہاں سے آپ نے گڑھے کھود دیے, یہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے, یہ آپ جواب دہ ہیں, آپ سرکاری ملازم ہیں, کسی کے ملازم نہیں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ڈپٹی کمشنر اور اے ڈی سی جی, یہی ہمارے ڈی آر او اور آر اوز تھے, ان کے اوپر آلریڈی ہمارے بہت زیادہ تحفظات ہیں, اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ پٹیشنز بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جو کہ ای سی پی ابھی تک نہیں لے رہا. لیکن آج اس میں یہ ہوا کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر دے دی گئی. اس میں تینوں ہم جو ایم این اے سے کینڈیڈیٹ تھے, میں تھا, شعیب شاہین صاحب تھے, عامر مغل صاحب تھے ہمارے ساتھ, ہمارے اوپر ایف آئی آر دی گئی. اس کے علاوہ جتنے ہمارے ساتھ کوئی ہمارے دوست پنڈی سے آئے ہوئے تھے اور ایم این ایز تھے, ان کے اوپر بھی ایف آئی آر دی گئی. اور سب سے حیرت زدہ بات یہ ہے کہ سیم ٹائم سیم وینیو پہ آپ ساتھ ڈی چوک آلموسٹ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, وہاں پر جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا ایجیٹیشن ریکارڈ کروا رہی تھی. ان کو اجازت بھی دی گئی, ان پہ ایف آئی آر بھی کوئی نہیں ہوئی, اور ہمارا جتنا پیسفل ایجیٹیشن ہوئی, جو ہمارا پروٹیسٹ تھا, وہ آپ دیکھ لیں کہ ویل ود ان دا لیگل پیرامیٹرز کے اندر تھا, اور ایک گلاس, ایک گملہ, ایک پتہ تک نہیں ہلا اور نہ ٹوٹا. لیکن ہمارے اوپر ایف آئی آرز دی گئی. ہم اس کے اوپر لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے, ہمارا آرٹیکل 15, آرٹیکل 16 یہ کانسٹیٹیوشن کا پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. آپ ہمارے حق پہ ڈاکہ بھی ماریں, آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری بھی کریں, آپ ہمارے رائٹ کے اوپر شب خون بھی ماریں, آپ ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ 7 مہینے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر جیل میں بھی رکھیں. ہمارے جتنے ہماری ہائی ہیرارکی ہے پولیٹیکلی ہماری پارٹی کی, ان سب کے اوپر درجنوں ایف آئی آرز بھی دیں, اور ہم بولیں بھی نہ, ہم بات بھی نہ کریں. یہ ایک سویلائزڈ ملک کی نشانی نہیں ہے. یہ ایک سویلائزڈ اور جس میں آپ کہتے ہیں سول لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ایک پورا میکنزم ہوتا ہے وہ نہیں ہے. ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے, کرتے رہیں گے, اپنی آواز اٹھائیں گے. پبلک کو نہیں روکا جا سکتا, عوام کو ایجیٹیشن کا, پروٹیسٹ کا, اپنی بات کرنے کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پوری اجازت دیتا ہے.
سو میں بہت شکر گزار ہوں عمر بھائی آپ کا بھی اور آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ آئے، اور یہ آج ہم ابھی اپنی بیلز کروا کے آئے ہیں، اور بیلز کے دوران بھی آپ کو بتاؤں کہ کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی، اور ہائی کورٹ نے اس کو کنڈیمڈ کیا کہ آپ نے کس طرح یہ ایف آئی آرز دے دی سینئر کونسلز کے اوپر، سول سٹیزنز کے اوپر جو ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی بات بھی نہ کریں. سو یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ ایک ایسا مقام پر آپ لے کر آ رہے ہیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے، تو اس کو خدا راہ دیکھا جائے اور ملک کو آگے کی طرف لے کے جا جائے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر مغل ہے. جی فرمائیے. میرا نام عامر مغل ہے اور میں تحریک انصاف اسلام آباد کا صدر بھی ہوں اور NA46 سے الیکشن بھی لڑا ہوں، اور ہمارے تینوں میں نے آلموسٹ 45-50 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں. اور ابھی جو انہوں نے فارم 45 جاری کیے ہیں الیکشن کمیشن میں، وہ انہوں نے بیسیکلی ہمارا رزلٹ سوئچ کر دیا ہے. جہاں میرے 400 ووٹ ہیں وہاں میرے اوپوننٹ کے 400 کر دیا، جہاں اس کا 100 ووٹ ہے وہ میرا 100 کر دیا ہے. وہ تو خیر آڈٹ رپورٹ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک دو دن میں پیش کروں گا. اور ابھی جو ہم نے کل ایک پیسفل مظاہرہ کیا اس کے بارے میں علی بخاری صاحب نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی جماعت اسلامی کا بھی ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہ دفعہ 144 اتنی سیانی ہے کہ یہ صرف آگے تحریک انصاف والوں پہ لگتی ہے، اور ہمارے ساتھ جو بالکل ہم سے کوئی ہارڈلی 200 یا 300 میٹر دور جماعت اسلامی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اس پہ یہ اس نے اٹیک نہیں کیا. اور اس میں میری آپ میڈیا والوں سے گزارش ہے تھوڑا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. اور ایک اور جو انہوں نے FIR میں لکھا ہے کہ ہم اسلحہ لہرا رہے تھے، تو ہمارے سامنے تو آپ کے سارے کیمرے موجود تھے، تو کوئی ایک کلپ دکھا دیں میرے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا یا علی بخاری صاحب کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا یا شعیب شاہین صاحب کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا یا ہمارے ساتھ کسی گارڈ کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا. تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ FIR میں لکھا ہے. ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ صاحب کی توجہ جو ہے ڈائیورٹ کروانا چاہتا ہوں. 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے اور یہ بڑی خاص بات ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا میڈیا والوں سے میری گزارش ہے اس پہ غور کرنا ہے. 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے اور 7 فروری کو پشین میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے میں 28 بے گناہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، 28 لوگ شہید ہوتے ہیں. اس کو جواز بنا کے انہوں نے 8 فروری کو فون بند کر دیے. ایک تو میں آپ میڈیا کے توسط سے ان سب سے یہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ اس طرح کوئی دھماکہ ہوا اور اسے اگلے دن آپ نے پورے پاکستان کے فون بند کر دیے ہوں. اب میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں. آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو کھول کے دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہوا ہے، اور سارا جو پریزائڈنگ آفیسرز کا مینول ہے وہ آپ چیک کر لیں، میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک 36 کروڑ روپے کا ایک سافٹ ویئر خریدا تھا جس کے مطابق تمام پریزائڈنگ آفیسرز نے ایک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اپنے جو تمام رزلٹس ہیں وہ ECP کو اور اپنے ریٹرننگ آفیسرز کو بھیجنے تھے. تو بیسیکلی یہ جو فون بند کیا گیا ہے یہ اس لیے بند کیا گیا تھا کہ وہ اگر پریزائڈنگ آفیسرز وہ اپنا جو رزلٹ ہے فارم 45 کے مطابق وہ اگر بھیج دیتے اپنے RO کو اور ECP کو، تو وہ ایک علیحدہ سے ایویڈنس ریکارڈ میں آ جاتا کہ اگر ہمارے پاس اصلی ہے اور ان کے پاس نقلی ہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ جو پریزائڈنگ آفیسر کا ہے وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ سامنے آ جاتا کہ یہ دیکھیں پریزائڈنگ آفیسر نے کون سا رزلٹ بھیجا ہے فارم 45. تو یہ بیسیکلی اس کو روکنے کے لیے فون بند کیا گیا. اور اب ہمارا یہ شبہ ہے کہ فون بند کرنے کے جواز کے لیے وہ 28 لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو جو شہید کروایا گیا ہے، اس کا ذمہ دار بھی وہ جو کاکڑ ہے وہ ہے، اور اس وقت کا وزیر داخلہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ ملوث ہے. تو جب کبھی بھی ہماری یہ گورنمنٹ آئے گی تحریک انصاف کی تو ہم تحقیقات کروائیں گے اس 7 فروری کے دھماکے کی بھی، اور خواہ مخواہ اس میں ملوث ہوگی یہ نگران گورنمنٹ، کیونکہ 28 بے گناہ لوگوں کو شہید کر کے اس کو جواز بنا کے اگلے دن فون بند کیا گیا. اور یہ فون صرف اس لیے بند کیا گیا کہ پریزائڈنگ آفیسر اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے وہ رزلٹ جو ہے وہ ECP کو اور ROs کو نہ بھیج سکے. تو اس پہ آپ سب نے یہ اس معاملے پہ فوکس رکھنا ہے. اور میں آپ سب کے ذریعے ان کو میسج بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی تک، اس کو وزیر اعظم بنانے تک، اور اپنی چھینی ہوئی ڈکیتی سے لوٹی سیٹیں واپس لینے تک تحریک انصاف کے کارکنان کراچی سے خیبر تک بالکل بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اسلام آباد کی 25 لاکھ عوام کی توہین ہوئی ہے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، ہم کسی بھی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور تم جتنی مرضی تم ہمارے اوپر پابندیاں لگا لو، تم جتنے مرضی FIRs دے لو، تم جتنے مرضی ظلم و ستم کر لو، یہ عوام نہ تمہارے ظلم و ستم کو مانے گی، نہ تمہارے پرچوں سے ڈرے گی، نہ تمہاری گرفتاریوں سے ڈرے گی. اور یہ سیٹیں واپس لینا ہمارا چھوٹا مقصد ہے. ہمارا اصل اور بڑا مقصد عمران خان کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے گرفتاریاں، پرچے، یہ چھوٹا مقصد ہے.
तहरीक इंसाफ के कारकुनान हम अपनी जान तक भी कुर्बान कर सकते हैं। शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब। मुख्तर साहब बस 2 मिनट ज़्यादा नहीं भाई, क्योंकि अब आप मेरा ख्याल है थक गए हैं, मुझे लगता ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी जनरल साहब ने फरमा दिया, आमिर मुगल साहब ने, अली बुखारी साहब ने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर दिया। देखें, आपके सामने एक से ज़ायद मरतबा इन मौज़ूआत पे हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो FIRों का सिलसिला शुरू हुआ या जो पंजाब में पकड़ धकड़ शुरू हुई और हमारे ऊपर जो FIR काटी गई और सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर कई वकला के ऊपर FIRें काटी गई, मैं उनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। पिछले हफ्ते जो हमारा एहतजाज हुआ था, इस हफ्ते को छोड़कर उससे पिछले हफ्ते, आपको पता है एक रहीम यार खान में हमारा एक कारकुन शहीद किया गया पुलिस कस्टडी में। दूसरा हमारा कारकुन अहमद शाह को लाहौर में शदीद तशद्दुद करके बेहोशी के आलम में हॉस्पिटल छोड़ गए और फिर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी थी कि वो बच गया। ये वही ड्रामा रिपीट किया जो ज़िले शाह की सूरत में उन्होंने किया था। ज़िले शाह के ऊपर 60 के करीब उनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, ये मेडिकल रिपोर्ट है। उसके बावजूद उसको पर्चा दिया, उस पर्चे में नॉमिनेट किसको किया? इमरान खान और PTI की लीडरशिप को, और तस्वीरों और वीडियो में मौजूद है कि उसको उठा के ले गए थे। इसी तरह आपको याद होगा बाद में मरियम बीबी ने यह कहा, वो जो डाकू रानी आजकल मुसल्लत है हमारे पंजाब में, जो कि खुद हार चुकी है, डाका जनी के ज़रिए वो वजूद में आई है उसकी हुकूमत, और उसने कहा नहीं इसको दूसरा एंगल दो, वो ऑडियो आपके पास है, और उसको उसने रिफ्यूज़ नहीं किया। दूसरा एंगल दो एक्सीडेंट का, वो एंगल दिया गया, दूसरी FIR काटी गई एक्सीडेंट का, फिर वो पर्चा जो है वो हमारे लोगों के ऊपर कर दिया गया। तो ये सारा ड्रामा की रेपिटेशन हो रही है आज भी, ये जो कुछ हो रहा है। और इस सब कुछ के बावजूद एक बात आपको बता दूं, जो कुछ इन्होंने फ्रॉड किया है, जो ठगों की हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है, खा वो फेडरल में हो खा वो पंजाब हुकूमत हो, ये जिस अंदाज से ये मुसल्लत हुए हैं वो सब आपके सामने हैं। और आप सारे इस्लामाबाद में बैठने वाले, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है, और यहाँ से सामने रिटर्निंग अफसर का दफ्तर है। सुबह के 4 बजे तक उस दिन 8 को और 9 की रात को आपने देखा कि मेरा रिजल्ट, हम उस वक्त 50,000 प्लस की लीड से जीत रहे थे। 1,05,000 वोट मैंने लिया, तो 51,000 दूसरे ने लिया, 53,000 की मेरी तकरीबन लीड है। वो सब आपने देखा है, वो रिकॉर्ड हमारे पास पूरा फॉर्म 45 मौजूद है। 9 तारीख को एक फॉर्म 47 आता है जो सारे मीडिया ने दिखाया, मैं वहाँ धरना दे के बैठा हुआ था, पूरे मीडिया के सामने एक फॉर्म 47 आया जिसके ज़रिए उसको जिता दिया, मुझे हरा दिया। फॉर्म 47 वो अभी मौजूद ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। ये नया फॉर्म 47 बनाया उन्होंने 10 तारीख को। फिर जब हम 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन में चले गए तो इलेक्शन कमीशन ने स्टे कर दिया, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज स्टॉप, सस्पेंडेड, ये लफ्ज़ हैं। और हमने आकर के यहाँ 12 बजे का टाइम था फॉर्म 48 जारी करने का कंसोलिडेशन के लिए। फॉर्म 48 तो जारी बाद में होना था, उसी दिन कंसोलिडेशन होनी थी। 11:30 बजे पहुँच के इन्होंने ऑर्डर किया बाई राइटिंग, आपके सारे मीडिया के सामने मौजूद है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस दिन की थी। उन्होंने लिख के दिया रिटर्निंग अफसर ने, जिसको वो मानते हैं कि जनाब प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड। उसके बाद रात को नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। और आप अब जब रिजल्ट, ये फॉर्म इन्होंने डाले हैं जो फॉर्म 45 में टेम्परिंग है, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, वो हम वाइट पेपर की सूरत में भी हम आपको देंगे। सारी टेम्परिंग करके उसके वोट बढ़ाए गए, कुछ वोट हमारे रिवर्स किए गए और मेरे कम किए गए, जो उसके वोट थे मेरे खाते में, मेरे वोट थे उसके खाते में, और कुछ नए फॉर्म बनाए गए। वो सारा रिकॉर्ड हमने कैलकुलेट कर लिया और ले लिया है। और एक और अजीब सी बात है, फॉर्म 49, 48 जारी होता है 12 तारीख को और नोटिफिकेशन है 11 तारीख का। ये इसलिए नोटिफिकेशन सस्पेंड किए थे, हाई कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन को कहा था आप इसको चेक करो। यानी बेईमानी की और जराइम की आमाजगाह, वो करप्ट हमारे ब्यूरोक्रेट और वो जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने हमारी पिटीशन डिसमिस कर दी विदाउट सीइंग। भाई खुद RO लिख के दे रहा है और वो मान रहा है मैंने लिख के दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद स्टे दे रखा है। और उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्म 48, 49 के बगैर नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है। लेकिन इस सारी मिली भगत के बावजूद आज तक हम बाहर बैठे हुए हैं, वो कठपुतली और नाजायज MNA अंदर बैठे हुए हैं। और अगर हम पुरअमन एहतजाज करें तो हमारे लोगों के ऊपर FIR, तशद्दुद और जो कुछ हुआ है इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन एक बात हम इनके सहूलतकारों को और स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट को एक बात कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में हम जैसे अगर कानून के रखवाले
قانون کو نافذ کرنے والے اور لا ابائڈنگ سٹیزنز کے اوپر، وکلاء کے اوپر، سینئر وکیلوں کے اوپر بھی اس طرح اگر آپ نے پرچے کرنے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ملک میں پھر نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جنگل کا قانون بھی اس سے پھر بہتر ہوگا۔ دوسری بات کہ جو کچھ آپ آج کر رہے ہیں نہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا اور نہ اس سے معاشی استحکام آئے گا۔ لوگ آلریڈی بے روزگار ہو چکے ہیں، $18 بلین سالانہ مفت مراد بدماشیاں اوپر کھا رہا ہے۔ آپ نے مزید قرضے لے کے اس ملک کے لوگوں کو جو $12 ہمارا بجلی کا یونٹ تھا اس کو $70 پہ پہنچایا، اور کل آپ نے پھر جو $500 گیس کا بل ہوتا تھا $50,000 پہ پہنچایا۔ اب آپ نے جو مزید ظلم کرنے ہیں اس کے ذریعے، ان حرکتوں کے ذریعے نہ انویسٹمنٹ آئے گی، اس ملک کے لوگوں کو مزید آپ نے غربت کی لکیر کے نیچے پھینکنا ہے، اور اس سے نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک آ جائے گی۔ اس لیے آج بھی وقت ہے ان ٹھگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چھوڑ دیں، اور یہ جو ابھی آج لسٹ آئی ہے منسٹرز کی، آپ ان کے نام اٹھا کے دیکھ لیں، سب فارم 45 سے ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو اگر ہمارے اوپر مسلط کرنا ہے تو لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ یہ ریفارمز کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، نہ ان میں صلاحیت ہے، نہ ان کی نیت ہے۔ یہ انہوں نے مال کمانا ہے، اس ملک سے باہر چلے جانا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو بہت سر۔ شکریہ جی۔